معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عبداللہ حسین کا ناول نادار لوگ، باب نمبر 2۔ یعقوب عوان کے معطل دماغ کو دل کی ہلچل کی مدھم سی خبر ہوئی، جیسے دور کوئی دیا ٹمٹماتا ہو۔ کوئی آدھ گھنٹہ سکوت میں رہنے کے بعد وہ یکا یک اٹھا، بازو لہراتے اور منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے اس نے چیخ چیخ کر زینب کے سوگوار خاندان کو کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا لی۔ پھر وہ آ کر زینب کے بے جان جسم کے ساتھ لپٹ گیا۔ چارپائی پر بچھا ہوا کھیس زینب کے خون پسینے اور فضلے کی آلائش سے گیلا ہو رہا تھا، مگر یعقوب عوان کی نظریں صرف زینب پہ لگی تھیں۔ وہ اس مردہ جسم کو اپنے بازوؤں اور ٹانگوں کے حلقے میں لیے دیر تک اسے ہلکورے دیتا رہا، جیسے اس کو آرام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ پھر وہ اسے اپنے ساتھ لگائے لگائے سو گیا، گویا روز مرہ کی بات ہو۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دروازہ پیٹا جا رہا تھا۔ وہ لاش کو سینے سے چمٹائے چارپائی پر لیٹا رہا۔ جب دروازہ ٹوٹنے کے قریب پہنچا تو اس نے اٹھ کر کنڈی اتار دی۔ باہر گاؤں کا گاؤں امڑ آیا تھا۔ یعقوب عوان ہلکے پیروں چلتا ہوا ہجوم کے بیچ سے گزر کر صحن میں آ بیٹھا۔ اگست کی صبح کا سورج اس کی جلد کو جلا رہا تھا۔ اس حدت میں اس کا ابلتا ہوا ذہن ایک نقطے پر مرکوز تھا۔ آج زندگی کے اختتام پر بھی ان بوڑھی نیم دہ آنکھوں میں زینب کے صرف دو رخ قائم تھے، ایک اندھیری رات میں اس کے فرار کا منظر، اور پھر سالوں بعد اپنے باپ کے گھر میں چارپائی پہ پڑا وہ تیکھے نقوش والا زرد روح چہرہ جو اس بجھتے ہوئے دماغ کے دھندلکے میں ایک ستارے کی مانند چمک رہا تھا۔ عمر بھر کے اختلاط کے بعد یعقوب عوان کو صرف وہ رات یاد رہی تھی جب اس بے دخل جسم کو اپنے ہاتھ پاؤں کی آغوش میں لیے اس میں اپنی جان کا کوئی حصہ ڈالنے کی صحیح کرتا رہا تھا۔ اب اس کے آگے نیم اندھیرے کا لمحہ لوٹ کے آیا، جس کے اندر متعدد سال فراٹے بھرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ نو مولود بچے کو زینب کی چھوٹی بہن اپنے پاس لے گئی۔ اس کی پیدائش کے اگلے روز ملک کا بٹوارا تکمیل کو پہنچا۔ یعقوب عوان کے دل میں محبت کا جذبہ زوال پا گیا تھا، گو قربانی کا جذبہ برقرار رہا۔ سرفراز کو وہ ایسی شفقت نہ دے سکا جیسی اعجاز کو دی تھی، مگر اس کی پرورش اس نے بڑے دھیان سے کی۔ جب سرفراز 3 سال کا ہوا تو یعقوب عوان اسے اپنے پاس لے آیا اور اپنے ہاتھوں میں اسے پالنے لگا۔ بٹوارے کے 3 ہی ماہ کے بعد جب اس کے دل میں یقین ہو گیا کہ 20 میل دور اس کا آبائی گاؤں ایک دوسرا ملک تھا جہاں اس کا واپس جانا ناممکن ہو چکا تھا، یعقوب عوان نے قدم جمانے کے لیے دوڑ دھوپ شروع کر دی تھی۔ 6 ماہ کے اندر اسے نورپور کے قریب موضوع شجاع آباد میں 12.5 ایکڑ زمین اور ایک ٹوٹا پھوٹا گھر الاٹ ہو گیا تھا۔ اس کی چھاتی پہلے ہی کمزور ہو چکی تھی۔ زمین اس نے ٹھیکے پر دی تھی، مگر 1 سال کے بعد ہی جب اعجاز نے شہر کے کالج میں داخلہ لینے کی ضد کی تو آدھی زمین رہن رکھ کر اخراجات پورے کرنے پڑے۔ اگلا سال گزرنے پر یعقوب عوان نے اپنے 3 سالہ بیٹے سرفراز کو اپنے گھر لے کر آنے کی ضد کی۔ اب وہ اور اعجاز مل جل کر اپنی روٹی ہانڈی کرنے کے قابل ہو چکے تھے۔ پھر اس سے اگلے سال جب اعجاز نے FA پاس کر لیا تو اس کی ضد کے باوجود یعقوب عوان نے باقی کی آدھی زمین بھی رہن کر کے اعجاز کی شادی اس کی ماسی کی بیٹی سکینہ سے کر دی۔ اب ان کا گھر بس گیا تھا، مگر آمدنی بند ہو گئی تھی۔ اعجاز اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول میں ماسٹر ہو گیا۔ اسکول 2 سال کے اندر مڈل کے درجے تک بڑھا دیا گیا اور اعجاز اونچی جماعتوں کو پڑھانے لگ گیا۔ اب اس کی تنخواہ سے گزارے کے علاوہ بچت بھی ہونے لگی تھی، مگر سرفراز جو اسی اسکول میں داخل ہو چکا تھا ابھی تیسری جماعت میں تھا کہ یعقوب عوان کی چھاتی بیٹھ گئی، گویا اس برسوں کی شکستہ عمارت کی چھت بالآخر منہدم ہو گئی ہو۔ اب جان کنی کا آخری لمحہ آ پہنچا تھا۔ اس لمحے میں اب یعقوب عوان کی آنکھوں میں نہ زینب رہی تھی، نہ اعجاز اور نہ سرفراز۔ اب اس کی نظروں کے سامنے صرف اپنے گاؤں کبیر سنگھ والا کا جنوبی منظر رہ گیا تھا، جو اس نے 4 سال پہلے آخری بار رات کے اندھیرے میں دیکھا تھا۔
یعقوب عوان کسی کام کے سلسلے میں ضلع کچہری سے واپس آ رہا تھا کہ رستے میں اسے سکھوں کا ایک چھوٹا سا گروہ دکھائی دیا جو سڑک کے کنارے رک کر ایک ہوٹل سے اپنی پیاس بجھا رہے تھے۔ یعقوب عوان بے اختیار ان کی جانب کھنچا گیا۔ ہوٹل کے باہر نصب شدہ ٹونٹی سے اس نے پانی کا گھونٹ پیا اور فارغ ہو کر سکھوں کے ارد گرد منڈلانے لگا۔ پھر کسی بہانے اس نے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ یہ جتھا مذہبی مقامات کی زیارت کے لیے پاکستان آیا تھا۔ یعقوب عوان ان کے پاس بینچ پر بیٹھ گیا۔ قبیلے کا خشونت سنگھ میری تائی کا رشتہ دار ہے۔ ایک سکھ یعقوب عوان کی بات سن کر بولا، آپ کی بڑی مہربانی، اگر آپ ایک پیغام قبیلے کے بھگت سنگھ تک پہنچا دیں۔ ضرور جی، ضرور مہاراج، کوئی خدمت بتائیں۔ اس سے کہیں کہ ہاتھ پڑے تو آ کر مل جائے، وقت کا کیا پتہ ہے۔ بالکل درست کہا، وقت کا کسے پتہ ہوتا ہے، بس جاتے ہی سندیسہ بھجوا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ آپ کی بڑی کرپا بھائی جی۔ 3 مہینے نکل گئے۔ یعقوب عوان اس بات کو بھول چکا تھا کہ ایک روز آدھی رات کے وقت اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گھر سے باہر آنے پر اس کا سامنا 2 آدمیوں سے ہوا جو منہ اور سر کالی چادروں میں لپیٹے تاریکی میں کھڑے تھے۔ یعقوب عوان، ایک نے سوال کیا۔ یعقوب عوان کو محسوس ہوا کہ یہ آواز اور یہ لہجہ اگر وہ 1000 آدمیوں کے شور میں بھی سنتا تو پہچان جاتا۔ بھائیا بھگت سنگھ، وہ چلا کر بولا۔ شش، چپ کر، کٹوانے کی صلاح ہے، چل اندر۔ بھگت سنگھ کے ہمراہ اس کا ایک چاکر بلونت سنگھ تھا۔ بلونتا ادھر ہی سے گیا ہوا ہے، تیرے جانے کے بعد آیا ہے۔ پھر وہ بلونت سنگھ سے بولا۔ یعقوب عوان اپنے جگو کا یار تھا۔ یعقوب عوان کو بھگت سنگھ کے بیاہ کا دن یاد آیا جب بھگت سنگھ دولہا بنا گھوڑی پہ سوار کسی ریاست کا راجکمار معلوم ہوتا تھا۔ اب اس کی داڑھی مونچھ کے بال سفید اور بدن فربا ہو چکا تھا۔ زینب کدھر ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، یعقوب عوان نے بتایا۔ چل پرماتما کو ایسا ہی منظور تھا۔ کس کا زور چلتا ہے، سب کا چل چلاؤ ہے۔ یاد ہے جس رات کو تو زینب کو اٹھا کے لایا تھا، صبح سویرے جب اس کے وارث پیچھے آئے تو سارا دن ہم ان کے پیر پکڑتے رہے تھے۔ مزے تو نے کیے اور پیر ہم نے پکڑے ہیں۔ وہ یعقوب عوان کی پیٹھ پر ہاتھ مار کر بولا۔ یعقوب عوان کو کھانسی کا دورہ اٹھا۔ یعقوب عوان نے کھانستے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ جب اس کی کھانسی رکی تو وہ مسکرا دیا۔ کئی سال کے بعد زینب کی یاد نے پل کے پل کو اس کے دل میں خون کی یورش پیدا کی تھی۔ جاز کہاں ہے؟ بھگت سنگھ نے پوچھا۔ اپنی بیوی کو لے کر ماسی کو ملنے گیا ہے، اگلے گاؤں میں۔ اسکول میں ماسٹر ہو گیا ہے، اس کا بیاہ بھی کر دیا ہے۔ بھگت سنگھ نے چارپائی پہ سوئے ہوئے 4 سالہ سرفراز کی جانب اشارہ کر کے پوچھا۔ جاز کا ہے؟ میرا ہے۔ جس رات کو ہم قبیلے سے آئے اسی رات کو پیدا ہوا تھا۔ زینب نے اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، نہ اس نے ماں کی دیکھی۔ کسی کا زور نہیں بھائیا، کسی کا زور نہیں۔ رات کے پچھلے پہر تک وہ تینوں بیٹھے دودھ کے پیالوں کے ساتھ دن کی بچی ہوئی روٹیاں کھاتے اور باتیں کرتے رہے۔ بھگت سنگھ نے بتایا کہ اس کا باپ اور چچے جسونت سنگھ اور ارجن سنگھ تینوں فوت ہو چکے ہیں۔ کسی کا زور نہیں بھائیا، کسی کا زور نہیں، یعقوب عوان نے بار بار دہرا کر کہا۔ یہ بتا بھائیا، میرے گھر کا پتہ کیسے نکالا؟ یہ سب بلونتے کا کھیل ہے، اس سارے علاقے کو جانتا ہے۔ 2 دن میں اس نے کھوج لگا لیا، آنے جانے کا بھی کوئی معاملہ نہیں۔ بھگت سنگھ نے کہا۔ ہم تو آتے جاتے رہتے ہیں۔ جسوندر کی ماں ڈڈی والے میں گہنا دبا گئی تھی، چوتھے دن میں نکال کر لے گیا تھا۔ بارڈر پر پہرا ہے، پر سارے رستے تو حکومت والے بند نہیں کر سکتے، آنے جانے کا کوئی معاملہ نہیں۔ دن نکلنے میں 2 گھنٹے رہتے تھے کہ بھگت سنگھ جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر صحن میں نکل کر یعقوب عوان نے اس سے کہا، میرا دل کرتا ہے بھائیا کہ کبھی جا کر ایک نظر قبیلہ دیکھ آؤں۔ ابھی چلا چل یعقوب، دیر کس بات کی ہے؟ یعقوب عوان لہجہ بھر سوچ کر بولا۔ پھر ایک بات مان بھائیا، بول، آج کا دن رک جا، کل جاز آئے گا، بچے کو اس کے حوالے کر کے رات کو تیرے ساتھ چلا چلوں گا۔ بھگت سنگھ نے بلونت سنگھ کی جانب دیکھا۔
تیرے چک میں ہمارا اور کوئی واقف کار نہیں، حالات کی خبر نہیں ہوتی، کوئی فکر فاقہ نہیں بھائیا، سب میرے اوپر چھوڑ دے۔ یعقوب عوان خوش ہو کر بولا، بس یہ دعا کر گاؤں میں کوئی واردات نہ ہو، پولیس آ کر 4 دن بیٹھ جاتی ہے۔ کیوں بلونتے؟ بھگت سنگھ نے پوچھا۔ کیا خیال ہے؟ جیسے مالک کی مرضی، بلونت سنگھ نے کہا۔ ادھر چارپائیاں تیار ہیں، آرام سے دونوں سو جاؤ، یعقوب عوان نے کہا۔ دن گزرنے کا پتہ نہیں چلے گا، نہ کوئی دیکھے گا نہ بھالے گا، دوپہر تک جاز بھی آ جائے گا۔ یعقوب عوان نے جلدی سے گھی اور شکر ملا کر باجرے کا آٹا گوندھا اور روٹیاں پکائیں، پھر اس نے چائے بنائی۔ تینوں نے مل کر ان کا ناشتہ کیا، پھر یعقوب عوان نے نئے کھیس نکال کر چارپائیوں پہ بچھا دیے۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے سو گئے۔ یعقوب عوان نے سرفراز کو سبق پڑھنے کے لیے مسجد جانے اور گھر سے باہر قدم رکھنے سے منع کر دیا۔ بچہ دن بھر اپنی چارپائی پہ بیٹھا مہمانوں کی پگڑیوں، ان کے کیسوں اور داڑھی مونچھوں کے بالوں کو دیکھتا رہا۔ دوپہر کے وقت جاز بھی پہنچ گیا۔ وہ سکینہ کو 2 دن کے واسطے اس کی ماں کے پاس چھوڑ آیا تھا۔ باپ بیٹے نے مل کر 2 مرغیاں ذبح کیں۔ اعجاز تندور سے روٹیاں لے آیا۔ سورج غروب ہونے میں کچھ وقت تھا جب بھگت سنگھ اٹھ بیٹھا۔ بلونت سنگھ گہری نیند سو رہا تھا۔ بھگت سنگھ نے پیر مار کر اسے اٹھایا۔ سرفراز سمیت سب نے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ ایک بات کا مجھے خیال آیا ہے یعقوب عوان، بھگت سنگھ نے کہا۔ 20 کوس کا رستہ ہے، چلا چلے گا؟ کیوں نہیں؟ یعقوب عوان نے جواب دیا۔ عمر چلتے چلتے گزری ہے، میرے سینے میں کمزوری ہے، پر ٹانگوں نے مجھے کبھی جواب نہیں دیا۔ بیریل پہنچ کر دلدار سنگھ سے گھوڑے لے لیں گے، بھگت سنگھ نے کہا۔ ابا، چاچے احمد سے گھوڑے لے آؤں؟ اعجاز نے پوچھا۔ مروانے کی صلاح ہے ماسٹر صاحب، عقل کی بات کرو، بارڈر تک تو چھپ چھپا کر جانا ہے، گھوڑوں کا کام نہیں پیروں کا ہے۔ بھگت سنگھ اپنے پاؤں ٹھوک کر بولا۔ بیریل سے آگے گھوڑے کیسے جائیں گے؟ اعجاز نے سوال کیا۔ اس طرف کوئی نہیں پوچھتا، کسی کو کیا پتا تیرا ابا ہندو ہے، مسلح ہے کہ عیسائی ہے؟ ہمارے تو گرو نے کیس اور داڑیاں گلے میں لٹکا دی ہیں، دور سے دیکھ کر ہی پہچانے جاتے ہیں۔ کوئی فکر فاقہ نہیں بھائیا، یعقوب عوان نے کہا۔ ساری رات چلنا پڑے تو پیر جواب نہیں دیں گے۔ کالا نمک ہے؟ بھگت سنگھ نے پوچھا۔ نہیں۔ جاز، جاؤ دکان سے کالا نمک لے آ۔ اعجاز کالا نمک لے کر آیا تو بھگت سنگھ نے چکھ کر دیکھا۔ ٹھیک ہے، وہ بولا اور پڑیا یعقوب عوان کے ہاتھ میں دے دی۔ کھانسی آئے تو چٹکی بھر زبان پر رکھ لینا، تیرے سینے کا دورہ ہمیں جیل خانے نہ پہنچا دے۔ تاریکی میں ہلکے ہلکے پھرتیلے قدم دھرتے ہوئے آبادیوں سے کترا کر نکلتے، ندی نالوں سے بچتے بچاتے ہوئے 3 بے آواز آئے۔ جب بیریل پہنچے تو پھر یعقوب عوان کو علم ہوا کہ انہوں نے سرحد پار کر لی ہے۔ وہاں پر انہوں نے دلدار سنگھ کے گھر سے دودھ کے پیالے پیے اور اس کے گھوڑوں پہ سوار ہو کر چل پڑے۔ یعقوب عوان کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے کبیر سنگھ والا قریب آتا جا رہا تھا، اس کا دل بدلتا جا رہا تھا، اس کے ارادے ڈھیلے اور ہاتھ باغ پہ کستے جا رہے تھے۔ کئی بار وہ اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گیا۔ کیا بات ہے یعقوب؟ بھگت سنگھ نے پوچھا۔ جانور اڑیل ہے؟ نہیں بھائیا، وہ ہولے سے بولا۔ یعقوب عوان ایک مخمصے میں الجھ گیا تھا۔ اس کا آدھا جی آگے بڑھنے کو اور آدھا جی پیچھے لوٹ کر جانے کو کر رہا تھا۔ اسے اپنے احساس کی مرضی پہ اعتبار نہ رہا تھا اور اپنی چاہ کی کوئی خبر نہ مل رہی تھی۔ جب وہ گاؤں کے سامنے پہنچ گئے تو اس نے بھگت سنگھ سے کہا، بھائیا تو ڈھیرے پر چلا جا، میں ذرا اس طرف سے پھیرا لگا کر آتا ہوں۔ چل میں بھی چلتا ہوں، بھگت سنگھ نے کہا۔ نہیں، تو جا، میں ابھی آ جاتا ہوں۔ یعقوب، تو میری حفاظت میں ہے، میرا دل ہے کہ تو لوگوں کو میرے ڈیرے پر چل کر ملے، تیرے سامنے ان کو شرمسار کروں۔ فکر نہ کر بھائیا، آواز نہیں نکالوں گا، بس ادھر جنوب کی طرف ایک چکر کاٹ کر آ جاؤں گا۔ اس جنوبی راستے سے یعقوب عوان اور اس کا کنبہ گاؤں چھوڑ کر گیا تھا، اور یہی گاؤں کا وہ رخ تھا جس کی جانب اس کے کھیت تھے اور جس راستے کو 50 برس کی عمر تک اس نے ہر روز اپنے قدموں سے ماپا تھا۔
اب یہ ایک اجنبی راستہ تھا۔ اپنی عمر میں وہ اس کے ایک ایک گڑھے، ایک ایک پتھر اور ایک ایک موڑ سے واقف تھا، یوں کہ آنکھیں بند کر کے آ اور جا سکتا تھا۔ اب پتھر اپنی جگہ سے ہل گئے تھے اور سارے اتار چڑھاؤ تبدیل ہو چکے تھے۔ قدم قدم پر ٹھوکر کا سامان تھا۔ یعقوب عوان ایک بار گھوڑے پر سوار اور دوسری بار پیدل چل کر گاؤں کی حد تک گیا اور واپس آیا تھا، مگر اسے پتہ نہ چل سکا کہ یہ اس کی بھول تھی یا محض وہم، یا کہ حقیقت میں راستہ اپنے رخ بدل چکا تھا۔ اس کے کھیت البتہ اپنی جگہ پر موجود تھے۔ ایک کھیت میں گنے کی فصل کھڑی تھی، ایک میں مکئی تھی۔ سبزیوں کے کھیت میں گوبھی، شلگم اور مونگرے تیار تھے۔ کچھ رقبے میں کپاس کھڑی تھی۔ ایک علاقہ گیہوں کی بیائی کے لیے خالی پڑا تھا۔ یعقوب عوان نے ایک گنے کے پودے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ گنے کے خشک پتے کی دھار سے اس کی انگلی پر ہلکا سا چیرا آ گیا۔ وہ انگلی منہ میں ڈال کر چوسنے لگا، مگر چیر سے خون نہ نکلا تھا۔ برسوں کے کھردرے ہاتھوں پر چنڈیاں بنی ہوئی تھیں جن میں خون کی رمق نہ تھی۔ اس نے انگلی منہ سے نکال کر کرتے سے پونچھ لی۔ اسے اپنی زمین کی خصلت یاد آئی۔ اس کا گنا گاؤں بھر میں سب سے زیادہ رسدار ہوا کرتا تھا۔ دوسروں کے کماد کے مقابلے میں اس کا کماد مرلے میں 1.5 گنا زیادہ گڑ دیتا تھا۔ بدلے میں جو زمین شجاع آباد میں اسے ملی تھی وہ گزارا کرتی تھی، مگر قبیلے کی زمین جیسی لائق نہ تھی۔ کھیتوں کے کنارے کنارے قدم رکھتا ہوا وہ مکئی کے کھیت تک پہنچا۔ یعقوب عوان کی مکئی کا چھوٹے سے چھوٹا بھٹا اس نے یاد کیا، ایک ہاتھ لمبا ہوتا تھا، اور پو کے آخر تک جب دوسری کی مکئی پک کر سرخ ہو چکی ہوتی تھی، اس کے بھٹے کے سفید دانوں سے دودھ نکلا کرتا تھا۔ سردیوں کی دعوتوں میں دوسرے کسان اور زمیندار اس سے بھٹے مانگ کر لے جاتے تھے، جنہیں وہ دودھ میں ابال کر مہمانوں کو پیش کرتے تھے۔ عوانوں کی زمین کا شیریں بھٹا علاقے میں مشہور تھا۔ تیری چھلی پر انگور لگتے ہیں یعقوب عوان، لوگ کہا کرتے تھے۔ تیری زمین میں شکر ہے۔ وہ ہاتھ بڑھا کر ایک بھٹے کے ریشم جیسے پتوں کو سہلانے لگا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ایک بھٹے کو چھیل کر دیکھے کہ اس کی خاصیت ویسی کی ویسی تھی یا کہ کھیت میں پڑنے والے رستے کی مانند بدل چکی تھی۔ اس نے زبان پہ اپنی مکئی کے دودھ کے مزے کو محسوس کیا، جس میں تالو کو بھانے والی ہلکی سی مٹھاس اور کنوؤں کے گہرے پانیوں کی سی ہلاوت تھی۔ اشتہا کے غدودوں سے لعاب بہہ کر اس کے دانتوں میں بھرنے لگا، مگر بھٹا توڑنے سے پہلے اس کے دل کو ایک انجانے وسوسے نے گھیر لیا اور وہ مڑ کر وہاں سے لوٹ آیا۔ کیکر کی ٹہنی سے اس نے گھوڑے کی بھاگ دوڑائی اور سوار ہو کر اسے قدم قدم چلانے لگا۔ کچھ دور جا کر اسے بھگت سنگھ کا ڈیرا نظر آیا۔ وہ ڈیرے کی دیوار کے قریب پہنچا تو بلا ارادہ اس کے ہاتھوں نے بھاگ کھینچ لی۔ ڈیرا گلی کے کونے پہ تھا اور دروازے تک پہنچنے کے لیے اسے کونے کا موڑ موڑنا ضروری تھا۔ اس دروازے کے کچھ فاصلے پر یعقوب عوان کا پرانا گھر نظر آتا تھا۔ گھوڑا موڑ سے پہلے کھڑا تھا اور اس پر سوار یعقوب عوان کا دل پھڑک رہا تھا۔ آخر اس نے جی چھوڑ دیا۔ اس نے گھوڑے کا رخ پیچھے کو موڑا اور اسی سست چال سے قدم قدم چلاتا واپسی کے رستے پر ہو لیا۔ صرف ایک بار کھیتوں کے پاس رک کر اس نے اپنے پیچھے گاؤں پہ نگاہ ڈالی، جس کی مٹیالی دیواریں اندھیرے میں جھلملا رہی تھی، جس کا لہو اب ایڑیوں سے لے کر ٹھوڑی تک خشک ہو چکا تھا، اور آنکھیں اس آخری منظر کو لیے لیے ٹھہر گئی تھیں۔ ایک اور ساعت گزری تو وہ آنکھیں پتھر بن گئیں۔ 5 ساعتوں کے اندر زندگی تصویروں کی صورت گزر کر معدوم ہو گئی۔ یعقوب عوان کو رونے والوں میں اعجاز تھا اور اس کی ماسی۔ اعجاز کی بیوی سکینہ مرنے والے کی طویل اذیت سے تھک ہار کر رو رہی تھی، اور بچہ ماسی کی موٹی موٹی چھاتیوں کے دباؤ اور اس کے آنسوؤں سے گھبرا کر سسک پڑا تھا۔ جب اعجاز نے اپنے 8 سالہ بھائی کو اٹھا کر کندھے سے لگایا تو وہ خود بھی رو رہا تھا۔ بچے کا رونا تھما تو اعجاز نے اپنے آنسو خشک کیے اور اسے اٹھائے ہوئے باہر صحن میں نکل آیا۔ چپ سرفراز، ششش، وہ پیارے سے بچے کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ چپ کر جاؤ، چپ۔
سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، کوئی بات ہی نہیں۔ چپ، سو جاؤ، اب سو جاؤ، سو جاؤ۔ اعجاز صحن میں رک کر کھڑا دائیں اور بائیں ہلنے اور ناک میں گنگنانے لگا۔ اسے کوئی لوری نہ آتی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح سرفراز کو ہلکورے دیتا، اس کی پشت پر ہاتھ پھیرتا اور ایک غیر یقینی سی دھن گنگناتا رہا۔ سرفراز کی کسمساہٹ بند نہ ہوئی، لیکن سسکیاں رک چکی تھیں۔ اب سو جاؤ، شاباش۔ اعجاز اس سے متواتر باتیں کر رہا تھا۔ تم تو اب بڑے ہو گئے ہو، کل تم 8 سال کے ہو گئے تھے، کل میں نے مٹھائی لے کر دی تھی نا، تم اب جوان ہو گئے ہو۔ آج پاکستان کی سالگرہ بھی ہے، پاکستان بھی آج 8 سال کا ہو گیا ہے۔ تم پاکستان سے بڑے ہو، تمہیں پتہ ہے تم پاکستان سے پورا 1 دن بڑے ہو۔ دیکھا، بڑے آدمی نہیں رویا کرتے۔ چلو اب سو جاؤ، شاباش۔